محترم ناظرین، میری آج کی یہ ویڈیو اسپیشلی ان خوش نصیب ماؤں بہنوں اور بھائیوں کے لیے ہے جو حج کے مبارک سفر پر تشریف لے جا رہے ہیں اور حج سے متعلق ضروری احکام و مسائل سمجھنا اور سیکھنا چاہتے ہیں۔ اب اگر میں حج کی مکمل تفصیل یعنی فضائل حج بھی، شرائط حج بھی، مسائل حج اور مناسک حج بھی اسی ایک ہی ویڈیو میں اور ایک ہی نشست میں تفصیل کے ساتھ بیان کرنا شروع کر دوں تو یقیناً اس کے لیے کئی گھنٹے درکار ہوں گے، ویڈیو بھی کافی لینتھی ہو جائے گی اور نتیجہ یہ ہوگا کہ نہ آپ کو مسائل حج اچھی طرح سمجھ آ سکیں گے اور نہ ہی مناسک حج کا کچھ پتہ چل سکے گا، یعنی آپ کنفیوزڈ ہو جائیں گے۔ اس لیے تفصیل انشاءاللہ اگلی کسی ویڈیو میں بیان کریں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں بالکل اختصار کے ساتھ چند ہی منٹوں میں حج کا مکمل مستند اجمالی خاکہ، مفصل اور نہایت آسان طریقہ آپ کو سکھاؤں گا۔ تو ویڈیو مختصر ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی اہم بھی ہے، اس لیے توجہ کے ساتھ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ چینل میں نئے ہیں تو سبسکرائب کیجیے گا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ الحمد لولیہ والصلاۃ علی نبیہ اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین، حج در حقیقت ماہ ذو الحجہ کے 5 دنوں میں 5 مقامات پر 9 اعمال کرنے کا نام ہے۔ 5 دن کون کون سے ہیں؟ 8 ذی الحجہ سے لے کر 12 ذی الحجہ کے غروب آفتاب تک، یعنی 8، 9، 10، 11 اور 12۔ اور 5 مقامات کون کون سے ہیں؟ نمبر 1 مینا، نمبر 2 عرفات، نمبر 3 مزدلفہ، نمبر 4 بیت اللہ، نمبر 5 صفا مروہ۔ اور حج کے 9 ضروری اعمال کون کون سے ہیں؟ نمبر 1 احرام باندھنا، نمبر 2 وقوف عرفہ، نمبر 3 وقوف مزدلفہ، نمبر 4 رمی کرنا، نمبر 5 قربانی، نمبر 6 حلق، نمبر 7 طواف زیارت، نمبر 8 سعی، نمبر 9 طواف وداع۔ اس مختصر سی تمہید کے بعد اب آپ 5 باتیں سماعت فرما لیں۔ پہلی بات، حج کا پہلا دن یعنی 8 ذی الحجہ کو مکہ مکرمہ میں ہی نماز فجر پڑھ کر وضو یا غسل کر کے، غسل کرنا زیادہ افضل ہے، احرام باندھ کر اشراق کے بعد 2 رکعت نفل ادا کر کے حج کی نیت کریں گے۔ اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی، کہ اللہ میں نے حج کا ارادہ کیا ہے، اسے میرے لیے آسان فرما اور میری طرف سے قبول فرما۔ نیت کرنے کے بعد مرد حضرات اونچی آواز میں جبکہ خواتین آہستہ آواز میں تلبیہ پڑھتے ہوئے مینا کی طرف روانہ ہوں گے۔ مینا میں پہنچ کر ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نماز اپنے اپنے وقت میں ادا کریں گے اور درمیانی اوقات میں ذکر و اذکار، تسبیحات، تلاوت قرآن، کثرت استغفار اور حج کی مشقتوں پہ صبر و استقامت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اور خوب دعاؤں کا اہتمام کرتے ہوئے رات مینا میں قیام کریں گے۔ یہ آپ کے حج کا پہلا دن یعنی 8 ذی الحجہ اور حج کے 9 ضروری اعمال میں سے پہلا عمل یعنی احرام باندھنا مکمل ہو گیا۔ دوسری بات، حج کا دوسرا دن یعنی 9 ذی الحجہ کو نماز فجر پڑھ کر اشراق کے بعد مینا سے عرفات کی طرف روانہ ہوں گے۔ میدان عرفات میں پہنچ کر زوال کے بعد اگر مسجد نمرہ میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی ہو تو ظہر اور عصر کی نماز اکٹھی جماعت کے ساتھ ادا کریں گے، اور اگر اپنے خیمے میں پڑھنی ہو تو ظہر کی نماز اپنے وقت میں اور عصر کی نماز اپنے وقت میں ادا کریں گے، اور درمیانی اوقات میں ذکر و اذکار، تسبیحات، تلاوت قرآن، کثرت استغفار اور حج کی مشقتوں پہ صبر و استقامت کا مظاہرہ کرتے رہیں گے۔ اس طرح غروب آفتاب تک میدان عرفات میں دعاؤں کا اہتمام کرتے ہوئے ٹھہریں گے اور وقوف کریں گے۔ یہی وقوف عرفہ کہلاتا ہے جو کہ حج کا سب سے بڑا رکن اور فرض ہے۔ غروب آفتاب کے بعد نماز مغرب پڑھے بغیر مزدلفہ کی طرف چل پڑیں گے۔ مزدلفہ میں پہنچ کر ایک ہی اذان اور ایک ہی اقامت کے ساتھ مغرب اور عشاء کی نماز اکٹھی ادا کر کے مزدلفہ سے 70 کنکریاں جمع کر کے اپنے پاس رکھیں گے اور رات مزدلفہ میں ہی قیام کریں گے۔ یہ آپ کے حج کا دوسرا دن یعنی 9 ذی الحجہ اور حج کے 9 ضروری اعمال میں سے دوسرا عمل وقوف عرفہ بھی مکمل ہو گیا۔ تیسری بات، حج کا تیسرا دن یعنی 10 ذی الحجہ کو نماز فجر پڑھ کر میدان مزدلفہ میں کھڑے ہو کر طلوع آفتاب تک دعاؤں کے اہتمام کے ساتھ ٹھہریں گے، وقوف کریں گے۔ یہی وقوف مزدلفہ کہلاتا ہے جو کہ حج کا پہلا واجب ہے۔ پھر اشراق کے بعد واپس مینا کی طرف روانہ ہوں گے۔
مینا میں پہنچ کر آج کے دن صرف جمرہ عقبہ کو یعنی صرف بڑے شیطان کو 7 کنکریاں ماریں گے، اس کے بعد قربانی کا جانور ذبح کریں گے اور اس کے بعد حلق یا قصر کروائیں گے یعنی اپنے سر کے بال منڈوائیں گے یا پھر کتوائیں گے۔ اب آپ احرام کھول کر غسل کر کے اپنے معمول کے کپڑے پہن سکتے ہیں۔ ان تینوں کاموں کو ترتیب سے ادا کرنے کے بعد یعنی رمی، قربانی اور حلق کے بعد آپ مکہ کی طرف روانہ ہوں گے۔ بیت اللہ میں پہنچ کر طواف زیارت کریں گے، پھر صفا مروہ کی سعی کر کے رات مکہ میں قیام نہیں کریں گے بلکہ واپس مینا میں پہنچ کر مینا میں قیام کریں گے۔ یہ آپ کے حج کا تیسرا دن یعنی 10 ذی الحجہ اور حج کے 9 ضروری اعمال میں سے تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں اور 8واں عمل بھی مکمل ہو گئے۔ چوتھی بات، حج کا چوتھا دن یعنی 11 ذی الحجہ کو مینا میں زوال کے بعد تینوں جمرات کی رمی کریں گے، یعنی پہلے چھوٹے شیطان کو 7 کنکریاں ماریں گے اور دعا کریں گے، پھر درمیانے شیطان کو 7 کنکریاں ماریں گے اور دعا کریں گے، پھر بڑے شیطان کو 7 کنکریاں ماریں گے اور دعا نہیں کریں گے بلکہ واپس اپنے خیمے میں آ کر ذکر و اذکار، تسبیحات، تلاوت قرآن، کثرت استغفار اور حج کی مشقتوں پر صبر و استقامت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اور خوب دعاؤں کا اہتمام کرتے ہوئے رات مینا میں ہی قیام کریں گے۔ یہ آپ کے حج کا چوتھا دن یعنی 11 ذی الحجہ بھی مکمل ہو گیا۔ پانچویں بات، حج کا 5واں دن یعنی 12 ذی الحجہ کو مینا میں زوال کے بعد، زیادہ بہتر عصر کے بعد ہے تو زوال کے بعد بھی آپ کر سکتے ہیں، تو مینا میں زوال کے بعد دوبارہ تینوں جمرات کی رمی کریں گے۔ پہلے چھوٹے جمرہ کو 7 کنکریاں ماریں گے اور دعا کریں گے، پھر درمیانے جمرہ کو 7 کنکریاں ماریں گے اور دعا کریں گے، پھر بڑے جمرہ یعنی جمرہ عقبہ کو 7 کنکریاں ماریں گے اور اس کے بعد دعا نہیں کریں گے۔ اب آپ کے پاس اختیار ہے، چاہے تو مینا میں ہی قیام کریں، چاہے تو مکہ روانہ ہو۔ اگر مینا میں ہی قیام کریں گے تو اگلے روز تینوں جمرات کی دوبارہ رمی لازم ہوگی، اور اگر مکہ روانہ ہو گئے تو بیت اللہ پہنچ کر حج کا آخری عمل طواف وداع مکمل کریں گے۔ یہ آپ کے حج کا 5واں دن یعنی 12 ذی الحجہ اور حج کے 9 ضروری اعمال میں سے آخری عمل طواف وداع بھی مکمل ہو گیا اور آپ کا حج بھی مکمل ہو گیا۔ اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں بھی حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرمائے۔ آخری بات، حج سے متعلق کوئی بھی مسئلہ ہو تو کمنٹس میں ضرور پوچھیے، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم۔